اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بچوں سے جب باتیں ہوتی ہیں یا والدین سے باتیں ہوتی ہیں تو اس میں مختلف طرح کے انداز ہوتے ہیں، مختلف آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ والدین کا کچھ نظریہ ہوتا ہے، کچھ بچوں کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ بچوں کو والدین سے کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ بچے اور والدین تھوڑا گوں مگوں کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور اساتذہ کو بھی شکوے شکایت ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکوے یہ شکایات جو ہیں ان کا ازالہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تھاٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ دیکھیے، سوچ جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، اور کامیابی تب ملتی ہے جب آپ کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہو۔ کوئی بھی انسان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی منزل کا تعین نہ کر لے۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں کہ بچے جو ہیں ان کی کامیابی میں کیا کیا مسائل ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بڑا خاص ہے کہ اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، نہ ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے، نہ شاید ان کے ٹیچر کبھی گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو بننا کیا ہے، نہ کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے کل کو۔ اور بچے بس اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے، ان کا کوئی ہے نہیں، آبجیکٹ نہیں ہے، اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، دیٹس آل۔ بس اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے سائنس پڑھے جا رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے آئی ٹی میں جانا ہے، یا اس نے کیا کرنا ہے۔ تو بچوں کے اندر اتنا شعور والدین کو چاہیے بیدار کریں، اساتذہ کو چاہیے بیدار کریں، بچے کی منزل کا تعین کریں۔ اگر بچے کے اندر اتنی خود سوچ نہیں ہے تو سوچ کو ڈیولپ کرنا ہمارا کہ ٹیچرز کا کام ہے، والدین کا کام ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں سوچ سکتے تو ہمیں چاہیے۔ دیکھیے، جب تک آپ منزل کا تعین نہیں کرتے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ہے، وہ کسی گاڑی پہ بیٹھ جائے، کسی ٹرین پہ بیٹھ جائے، اور اس کو پتہ نہ ہو اس کی منزل کیا ہے، اور وہ جا رہا ہو سفر پہ، اور اس سے پوچھا جائے میاں آپ نے کہاں جانا ہے، وہ کہے پتہ نہیں، جہاں گاڑی لے جائے گی۔ تو بھئی گاڑی نے تو جانا ہے، کئی اسٹیشن راستے میں آنے ہیں، آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ یا اگر آپ نے جانا مشرق کو ہے اور آپ مغرب والی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہی بچوں کے مسائل ہیں، اگر جب تک وہ اپنی منزل کا تعین نہیں کریں گے تب تک ان کو جو ہے ان کی تعلیم ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے، مطلب بچوں کے جو والدین ہیں، ان سے یہ کہوں گا، گزارش کروں گا کہ بچوں کی سوچ کو ڈیولپ کریں۔ اور جہاں تک تعلق اساتذہ کا ہے، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی سوچ کو ڈیولپ کریں، ان کو ان کی منزل کا تعین بتائیں، ان کی منزل کا تعین کریں، تاکہ وہ ایک مقصد کے تحت منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں، ان کو پتہ ہو میں نے یہ بننا ہے، پھر اس کو پتہ ہو کہ اس منزل کو پانے کے لیے مجھے کتنی قوت درکار ہے، کتنی مجھے مشقت درکار ہے، کتنی محنت درکار ہے، کتنے گھنٹے مجھے پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ منزل کے تعین کے لیے لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی سوچ کو بلند رکھا کرو۔ اگر آپ کی سوچ ہی بہت غریب ہے، سوچ بڑی اتنی، یہ آپ یہی چاہتے ہو کہ بس میں پاس ہو جاؤں، دیٹس انف، تو پھر آپ پاس نہیں خدا نخواستہ ہوں گے، پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے مارکس گین کرنے، جناب 90% ایٹ لیسٹ مارکس گین کرنے، تو پھر بھی 90% تو نہیں آ جائیں گے۔ آپ کا ایک اپنا کیلیپر ہے، آپ نے اپنی محنت کی ہے، آپ نے معیار رکھا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ شاید آپ اتنی محنت کر رہے ہو کہ جناب اتنی محنت کرنے سے 90% مارکس آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ایگزامینر جب وہ چیک کرے پیپرز کو تو 90% کے قابل نہ ہوں، اور آپ کے مارکس خدا نہ خواستہ جناب بڑے آئیں، 60% 65% آ جائیں، تو پھر آپ اپنی سوچ کو بلند رکھیں۔ جب آپ لوور رکھیں گے کہ آپ نے 50% گین کرنے، تو بڑے آپ کے 35% مارکس آئیں گے، آپ رو رو کے پاس ہوں گے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی بچوں کے حوالے سے۔ باقی میں اب اگر والدین کے حوالے سے بات کروں تو وہ بات کچھ اس طرح سے کہ عام طور پر یوں مطلب تجربات میں جو بات آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہے بچوں کی بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلا وجہ بچے کو پرکھا جانا چاہیے، اس کے مارکس جو ہیں اس کا فالو اپ رکھنا چاہیے، والدین کو دیکھنا چاہیے ان کا بچہ، یا پھر بلائنڈ فیتھ کر لیتے ہیں پیرنٹس۔ اپنے بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی، جہاں بھی کسی بھی ادارے میں، وہ بس اس کی ثوابدید پہ چھوڑ دیتے ہیں ادارے کی، کہ بس سب نے بچے کو بھیج دیا ہے اور اساتذہ کا کام ہے پڑھانا، بس اس کا کام ہے پڑھنا۔ بھائی دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ٹرائی اینگل جیسی ہوتی ہے نا، ایک مثلث ہوتی ہے جو 3 کونے والی شیپ ہے، اس طرح آپ سمجھو، ایک کونے پہ پیرنٹس ہے، ایک کونے پہ اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک کونے پہ ٹیچر ہے۔
جب تک یہ تینوں آپس میں انٹر لنکڈ نہیں ہوں گے ٹرائنگل نہیں بنے گی. مطلب اس کا کہنے کا کیا میرا کہ جب تک تینوں اپنے اپنے کونے پہ پیرا نہیں دے رہے ہوں گے، اپنے اپنے کونے پہ، اپنے اپنے مورچے پہ، اپنی اپنی جگہ پہ بالکل مستعد نہیں ہوں گے، تب تک تعلیم کارگر نہیں ہو سکتی. تعلیم کا یہ جو ایک سمجھ لیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ اکیڈیمک سمجھ لیجئے زون جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تعلیمی کڑی پوری نہیں ہوگی. اگر ان میں سے بچہ مس ہے تو اساتذہ اور والدین جتنی کوشش کر لیں تعلیم کا یہ جو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. بچہ پڑھنا نہیں چاہتا تو کس کو پڑھائیں گے دونوں. ایسے ہی اگر بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، استاد نہیں پڑھانا چاہ رہا، تو تب بھی تعلیم نہیں ہو سکتی. تعلیم کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تعلیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تینوں کا مستعد ہونا لازم ہے. اگر والد صاحب مطلب ٹیچر پڑھانا چاہ رہے ہیں، بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن پیرنٹس اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اس کے ڈیوز پے نہیں کر رہے، اس کے لوازمات نہیں پورے کر رہے، اس کی یونیفارم نہیں دلا رہے، اس کے جو ضروریات ہیں، اس کی بکس ہیں، اس کے جناب جو باقی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، یا اس کی ضروریات کی چیزیں اس کو مہیا نہیں کر رہے، تو بچہ تب بھی تعلیم حاصل نہیں کر رہا. تو یہ بات بھی مطلب ضروری ہے کہ تینوں کو مستعد ہونا لازم ہے. اور اگر ہم بات یہ کریں کہ بچے جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے والدین کا کردار کیا ہے، تو والدین کو فالو اپ بھی رکھنا لازمی ہے. فرض بنتا ہے پیرنٹس کا کہ فالو اپ رکھیں. بچہ پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو کس معیار کا پڑھ رہا ہے، آیا وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہے جہاں اس کو بھیج رہے ہیں، یا وہ ڈوج دے رہا ہے پیرنٹس کو بھی ٹیچرز کو بھی، اور وہ تیسری راہ پہ چل پڑا ہے، گھر سے ادارے کے لیے نکلا ہے اور ادارے میں نہیں پہنچا. نہ ٹیچرز کو پتہ ہے گھر سے بچہ نکلا ہے یا نہیں، نہ والدین کو پتہ ہے کہ بچہ پہنچا ہے کہ نہیں. تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو مسٹیک کرتے ہیں، وہ تو اتنے مطلب نہیں ہوتے نا سمجھدار کہ اپنے نقصان کو، اپنے بھلے برے کو، اچھے برے کو پہچان سکیں. تو اس کو ایسے ہی بچے کو کیئر کرنی ہوتی جیسے مالی پودے لگا دیتا ہے نرسری میں، تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کو کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد بھول نہیں جاتا، نہیں، وہ اس کی کیئر کرتا ہے، مکمل کیئر کرتا ہے. مکمل طور پر کیا کیئر ہے جناب؟ وہ اس کو پانی دیتا ہے، کھاد کی ضرورت کھاد دیتا ہے، پودا بڑھتا ہے، اس میں کوئی فالتو جڑی بوٹیاں اس کے اندر اگ گئی ہیں کیاری میں، ان کو نکال دیتا ہے تاکہ پودے کی صحت پہ اثر نہ ہو. اور اسی طرح ہی اگر وہ پودا بدنما ہو گیا ہے تو اس کی فالتو جو شاخیں ہیں، پتے ہیں بلا وجہ جو اس کو ڈی شیپ کر رہے ہیں، اس کی شکل کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو مالی کاٹ دیتا ہے. اب دیکھنے والا اگر کہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم تو نہیں ہے، وہ تو پودے کو حسین بنا رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے. اب میں مثال اس کی کہاں کوٹ کروں گا کہ جب بچے یونیورسٹی اسکول کالج آتے ہیں تو ٹیچر ایک مالی کی طرح ان کی جو برائیاں ان سے جھاڑتا ہے، سختی کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اور والدین جو ہیں ان کو بھی پھر اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے. ٹیچر کو اتنی اتھارٹی دینی چاہیے، اتنا اختیار دینا چاہیے کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ یا کچھ بھی وہ تھوڑا کرتا ہے تو اٹس اوکے، بیکاز والدین ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی روحانی پیرنٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی اٹس آل اوکے، اٹ شوڈ بی پازیٹیو سائن، رائٹ، یہ پازیٹیو سائن ہے. اور جناب اسی طرح ہی اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ مالی جیسے فالتو جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے، ایسے ہی پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ جو بچہ آج ننا پودا ہے، کل کو اس نے تانور درخت بننا ہے، کہیں فالتو جڑی بوٹیاں خودرا ہو کے اس کی طاقت کو ضائع تو نہیں کر رہی. مینز جس مقصد کے لیے ادارے میں جا رہا ہے اسٹڈی کے لیے، فالتو اس کے ایسے دوست جو نہ پڑھنے والے ہوں، آوارہ گرد ہوں، لفنگے ہوں، لفنٹر سے ہوں، وہ اس کی اسٹڈی کو خراب تو نہیں کر رہے. وہ ٹیچرز دیکھتے ہیں، اس کی عادات کا مطلب معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. ایسے ہی پیرنٹس کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے کل کو اس پودے کی طرح تناور درخت بن سکے، مطلب اچھا پڑھ کے ایک معاشرے کے لیے فائدہ مند شخص بن سکے. تو یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جن کو اگر مد نظر رکھا جائے، والدین اور اساتذہ مل کر یہ کام کریں تو ایک بچہ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو سکتا ہے. میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر ایک اچھا کام کریں، ہم بچے کو، اپنے آنے والی نسل کو اچھا تیار کریں، والدین بھی مستعد ہوں، اساتذہ بھی مستعد ہوں، اور بچے جو ہیں اللہ کرے وہ بھی پازیٹیو لیں ان کے لیکچرز کو، اور تاکہ کل کا